خوش آمدید۔ پنجاب میں ہم اکثر سنتے ہیں سرکاری زمینوں پر قبضے ہو گئے، یا شہروں میں بڑی بے نظمی ہے، ٹریفک کا مسئلہ، صفائی کا مسئلہ۔ تو شاید انہی چیزوں سے نپٹنے کے لیے حال ہی میں ایک نیا قانون آیا ہے، پنجاب انفورسمنٹ اور ریگولیشن ایکٹ 2024۔ آج ہم اس قانون کے بالکل شروعاتی حصے کو دیکھ رہے ہیں، مطلب اس کی بنیاد کیا ہے۔ باب 1 چیپٹر 1۔ جی بالکل، اس کا جو پریلیمنری سیکشن ہے، ہاں ہمارے پاس اس پہلے باب کا ٹیکسٹ ہے، اور آج کا مقصد وہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ قانون آخر ہے کیا، اس کا مقصد کیا لگتا ہے، کہاں لاگو ہوگا، کیسے ہوگا، اور سب سے اہم وہ خاص الفاظ، وہ ٹرمینالوجی جن کے گرد یہ پورا قانون گھومے گا۔ جی، ڈیفینیشنز والا حصہ وہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی قانون میں۔ بالکل، کیونکہ الفاظ ہی تو ہیں جو قانون کو طاقت دیتے ہیں، ہے نا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں اس قانون کی ابتدا کیا کہتی ہے۔ پہلا سیکشن 1، اس کا نام اور دائرہ کار یعنی اسکوپ۔ نام تو خیر واضح ہے، پنجاب انفورسمنٹ اور ریگولیشن ایکٹ 2024۔ ہاں، نام سے ہی لگ رہا ہے کہ انفورسمنٹ یعنی قانون نافذ کرنا، اور ریگولیشن یعنی چیزوں کو قاعدے میں لانا۔ اسی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پورے صوبہ پنجاب پر لاگو ہوگا۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، لکھا ہے کہ یہ فوراً ہر جگہ نہیں، بلکہ حکومت کے مقرر کردہ تاریخ سے اور صرف ان علاقوں میں نافذ ہوگا جن کا اعلان سرکاری گزٹ میں کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ جی، یہ اہم نقطہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں فیزڈ امپلیمنٹیشن، مرحلہ وار نفاذ۔ اچھا، اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو شاید حکومت پہلے سے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کچھ ضلعوں یا شہروں میں لاگو کر کے دیکھنا چاہتی ہو کہ رزلٹ کیا آتا ہے، چیلنجز کیا ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا دیکھیں، اس قانون کے لیے ایک پورا نظام بنانا ہے، ایک اتھارٹی بنانی ہے جس کا ذکر آگے ہے، اس کے لیے لوگ چاہیے، دفاتر چاہیے، اس سب میں وقت لگتا ہے۔ ہاں، ریسورسز بھی چاہیے ہوں گے۔ بالکل، تو ریسورسز اور انتظامی آسانی کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں کہہ لیں زیادہ ضرورت ہے وہاں پہلے شروع کر دیں۔ مطلب ہم اس قانون کو شاید پورے پنجاب میں ایک ساتھ ایکشن میں نہ دیکھیں، ٹکڑیوں میں اس کا نفاذ ہوگا۔ جی ممکن ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی بات کہ یہ کب اور کہاں لاگو ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے تفصیلی حصے پر، سیکشن 2، تعریفیں، ڈیفینیشنز۔ جی، قانون کی لغت کہہ لیں۔ ہاں بالکل، کسی بھی قانون کی روح اس کی اصطلاحات میں ہوتی ہے۔ یہاں تو بڑی لمبی لسٹ ہے تعریفوں کی۔ ہاں، کافی کمپریہنسو ہے۔ یہاں سب پر تو نہیں، لیکن کچھ بنیادی اور جو دلچسپ ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور مجھے لگتا ہے سب سے مرکزی تعریف ہے اتھارٹی کی۔ جی، یہ اصل میں پنجاب انفورسمنٹ اور ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو سیکشن 3 کے تحت بنائی جائے گی۔ تو لگتا ہے یہ وہ ادارہ ہے جس نے اس قانون کو چلانا ہے۔ بالکل، مرکزی ادارہ یہی ہوگا، اور انہی تعریفوں میں اس اتھارٹی کے ڈھانچے کی بھی ہلکی سی جھلک ہے۔ ایک چیئر پرسن کا ذکر ہے جو سربراہ ہوگا، اچھا، اور ایک ڈائریکٹر جنرل ہے جو چیف آفیسر ہوگا، مطلب انتظامی سربراہ۔ تو ایک پراپر سٹرکچر نظر آ رہا ہے، کمانڈ سٹرکچر واضح ہے۔ جی، اس سے اکاؤنٹیبلٹی میں آسانی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کون کس چیز کا ذمہ دار ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، ایک الگ سے نئی اتھارٹی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا جو موجودہ سرکاری محکمے ہیں جیسے لوکل گورنمنٹ ہے، پولیس ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اگرچہ بابی ایک میں اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں ہے، لیکن عام طور پر جب کوئی ایسی اسپیشلائز اتھارٹی بنتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید موجودہ اداروں پر کام کا بوجھ پہلے ہی بہت ہے، یا پھر ان کے پاس اس خاص قسم کی انفورسمنٹ کے لیے وہ نہ تو ضروری مہارت ہوتی ہے، نہ فوکس، ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتے اس کام کے لیے۔ بالکل۔ تو نئی اتھارٹی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت ان مسائل کو جن پر یہ قانون لاگو ہوگا ان کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اور ان کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ میکینزم بنانا چاہتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو یہ اتھارٹی ہوگی مرکز میں، اب یہ کرے گی کیا؟ اگلی تعریف ہے انفورسمنٹ کی۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام اقدامات جو قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے ضروری ہوں۔ یہ تو بہت ہی براڈ لگ رہی ہے یہ تعریف۔ ہاں، تعریف تو وسیع ہے، لیکن پھر اسے زمین پر لانے کے لیے ایک پورا عملہ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اب تک کہ سارجنٹ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ سارجنٹ؟ یہ تو پولیس والا لفظ لگتا ہے۔
ہاں، لفظ وہی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ انفورسمنٹ کے لیے ایک ملٹی لیئر ٹیم ہوگی، شاید تحصیل لیول تک کام کرے گی، اور انفورسمنٹ اسٹیشن کی تعریف بھی ہے، ہر سب ڈویژن میں ان کا مرکز ہوگا۔ تو یہ اپنی ایک ہائرارکی بنا رہے ہیں۔ جی ایسا ہی لگتا ہے، ایک اپنی انفورسمنٹ مشینری۔ لیکن پھر وہی سوال، سارجنٹ کا لفظ سن کر کیا اس اتھارٹی کے انفورسمنٹ ونگ کے پاس پولیس جیسے اختیارات بھی ہوں گے؟ مطلب گرفتاری وغیرہ، یا ان کا کام صرف ریگولیٹری ہوگا، نوٹس دے دیا، جرمانہ کر دیا؟ اس کا واضح جواب تو وہ ایکٹ کے اگلے حصوں میں ملے گا کہ اختیارات کیا ہیں، لیکن عام طور پر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے انفورسمنٹ سٹاف کے پاس پولیس جیسے اتنے وسیع اختیارات نہیں ہوتے۔ اچھا، ان کا فوکس ہوتا ہے اسپیسیفک قوانین کی خلاف ورزی پر جو اس ایکٹ کے شیڈیول میں دیے جائیں گے، جیسے نوٹس دینا، جرمانہ کرنا، غیر قانونی کام رکوانا۔ ہو سکتا ہے سنگین معاملات میں وہ پولیس کی مدد لیں، لیکن ان کا اپنا دائرہ کار شاید مخصوص رہے گا۔ سارجنٹ کا لفظ شاید صرف ان کی فیلڈ پریزنس اور کمانڈ سٹرکچر کو ظاہر کرنے کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا نفاذ کا عملہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ عملہ کن چیزوں پر نفاذ کرے گا۔ کچھ تعریفیں سیدھی ان خلاف ورزیوں سے متعلق ہے جن پر یہ قانون فوکس کرتا دکھ رہا ہے۔ سب سے نمایاں ہے انکروچمنٹ۔ جی، قبضے۔ ہاں، یعنی سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ یا تعمیرات، اور اللیگل آکیوپائر یعنی وہ شخص جو سرکاری زمین پر ناجائز قابض ہو، یا اگر لیز پر لی تھی تو مدت ختم ہونے کے بعد بھی قبضہ نہ چھوڑے۔ اس کے ساتھ کسٹوڈین آف اسٹیٹ پراپرٹی کی بھی تعریف ہے۔ ہاں، اس سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے سرکاری املاک کا تحفظ، یہ اس قانون کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اور پنجاب میں یہ مسئلہ بہت پرانا اور پیچیدہ بھی رہا ہے۔ بالکل، سرکاری زمینوں پر قبضے اور پھر ان کو واپس لینا یہ ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ یہ تعریفیں بتاتی ہیں کہ قانون اس مسئلے کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتا ہے۔ یہاں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ صرف نئی انکروچمنٹس پر لاگو ہوتا ہے یا اس میں پرانے قبضوں سے نپٹنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیگیسی انکروچمنٹس جن کو کہتے ہیں۔ جی، فی الحال باب 1 کی حد تک تعریف عام ہے، دونوں پر لاگو ہو سکتی ہے۔ اچھا، سرکاری زمین کے علاوہ ایک اور تعریف جو مجھے بہت اہم لگ رہی ہے وہ ہے پبلک نیوسنس کی۔ جی، یہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام جو عوام کے لیے نقصان، پریشانی یا خطرے کا باعث بنے، خاص طور پہ پبلک پلیس یعنی عوامی جگہ پر۔ اور پبلک پلیس کی تعریف میں تو پارک، سڑکیں، بازار، اسکول، ہاسپٹل سب شامل ہیں۔ یہ تعریف تو بہت ہی وسیع ہے۔ یہی اس تعریف کی خاصیت بھی ہے اور شاید پیچیدگی بھی۔ یہ قانون کو صرف سرکاری زمین تک محدود نہیں رکھتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس تعریف کی روح سے اتھارٹی شہری زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں مداخلت کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کسی ریزیڈینشل علاقے میں رات بھر فیکٹری کا شور، ہاں بالکل، یا کسی دکاندار کا سامان سڑک پر پھیلا کر ٹریفک روکنا، یا گلی میں کچرا پھینکنا جس سے صحت کو خطرہ ہو، یہ سب پبلک نیوسنس کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹ پوٹینشل طور پر شہری نظم و ضبط، سیوک آرڈر اور عوامی صحت، پبلک ہیلتھ، ان کو بہتر بنانے کا ایک ٹول بن سکتا ہے۔ جی، پوٹینشل تو ہے۔ لیکن اتنی وسیع تعریف ہے، اس کے غلط استعمال کا خطرہ نہیں ہوگا؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز نیوزنس ہے اور کیا نہیں؟ چھوٹے کاروباری لوگ، عام شہری، وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگر اسے سختی سے لاگو کیا گیا یا غلط طریقے سے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی قانون، خاص کر جس کی تعریفیں وسیع ہوں، اس کے نفاذ میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہاں پر دو چیزیں اہم ہوں گی۔ پہلا، اس ایکٹ کے تحت جو رولز اور ریگولیشنز بنیں گے وہ واضح کریں گے کہ پبلک نیوزنس کی کون سی قسموں پر فوکس ہوگا، کارروائی کا طریقہ کیا ہوگا۔ مطلب تفصیلات رولز میں آئیں گی۔ جی، اور دوسرا، جیسا کہ ہم شاید آگے دیکھیں گے، اس ایکٹ میں شکایت کے ازالے کا میکنزم بھی ہے، گریوینس ریڈریسل، وہ شاید اس قسم کے خدشات کو کم کرنے میں مدد دے۔ اچھا، ہاں، اس پر آتے ہیں۔ پہلے ایک اور تعریف جس نے میری توجہ فوراً کھینچی، وسل بلوئر، جی، یعنی وہ شخص جو عوامی مفاد میں کسی غیر قانونی کام یا قانون کی خلاف ورزی کی اطلاع دیتا ہے۔ یہ ایک
نسبتاً نیا کانسیپٹ ہے پاکستان کے قانونی منظرنامے میں اس کا اس طرح واضح شامل ہونا. کیا یہ اشارہ ہے کہ قانون شفافیت، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اس پر زور دینا چاہتا ہے؟ ہاں دیکھیں، وسل بلور کی تعریف کا شامل ہونا یقیناً ایک مثبت قدم ہے. یہ ماڈرن لیجسلیشن کی طرف اشارہ ہے. صحیح. دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ کرپشن اور قانون شکنی کو روکنے کے لیے اندر کے لوگوں کی طرف سے اطلاع دینا، وسل بلوئنگ، یہ بہت کارآمد ہے. لیکن یہاں بھی اصل امتحان اس کانسیپٹ کو قانون میں لکھ دینے کا نہیں ہے. عمل درآمد کا ہے. بالکل، عمل درآمد کا ہے. کیا وسل بلورز کو حقیقی تحفظ ملے گا؟ کیا ان کی اطلاع پر سنجیدگی سے کارروائی ہوگی؟ اگر لوگ دیکھیں گے کہ اطلاع دینے والے کو الٹا پریشان کیا جا رہا ہے تو پھر یہ تعریف صرف کتاب کی زینت بن کر رہ جائے گی. ہاں، پھر کون ہمت کرے گا؟ جی، اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے گرد ایک مضبوط اور قابل اعتماد نظام بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئیں وائیولیشنز اور کچھ خاص کانسیپٹس. جی. اب اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی سیکشن 2 میں وہ پورا قانونی عمل، لیگل پروسیس، اس سے متعلق بھی تعریفیں ہیں. جی، کافی ساری ہیں. کی کات کرے گا، پروسیکیوٹر ہے جو اتھارٹی کی طرف سے کیس پیش کرے گا. اور عدالت کا بھی ذکر ہے. ہاں، کورٹ، جسے سیشنز کورٹ یا ایڈیشنل سیشنز جج کی عدالت کہا گیا ہے، اور میجسٹریٹ کا بھی ذکر ہے. اور پھر ایبسولوٹ آرڈر اور EPO ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر جیسی ٹرمز بھی ہیں. یہ سب مل کر ایک مکمل نظام کی تصویر پیش کرتے ہیں. بالکل. یہ تعریفیں بتاتی ہیں کہ یہ ایکٹ صرف خلاف ورزی کو ڈیفائن کر کے نہیں رک جاتا، بلکہ اس پر کارروائی کرنے کا ایک پورا طریقہ کار بھی واضح کر رہا ہے. اس میں تحقیقات ہوگی، سماعت ہوگی، فیصلہ ہوگا، شاید اپیل کا میکانزم بھی ہوگا. اپیل کا بھی ہوگا. ہاں. اور یہ EPO ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر، یہ اہم لگتا ہے. ہاں، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ اگر کوئی فوری خطرہ ہو، مثلاً کوئی غیر محفوظ عمارت بن رہی ہے، تو اتھارٹی اسے فوراً رکوانے کا حکم دے سکتی ہے، بغیر پوری سماعت کا انتظار کیے. اچھا، امیڈیٹ ایکشن کے لیے. جی. اور کورٹ کا سیشنز کورٹ ہونا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جو آفینسز ہوں گے ان کو سنجیدہ سمجھا جا رہا ہے. اور اسی قانونی عمل کے ڈھانچے میں وہ چیز بھی آتی ہے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، شکایت کا ازالہ. یہاں گریونس ریڈریسل کمشنر کی تعریف موجود ہے. یہ کون ہوگا؟ اس کا کام کیا ہوگا؟ تعریف کے مطابق یہ ایک ایسا ادارہ یا عہدہ ہوگا جہاں لوگ اس قانون کے نفاذ یا اتھارٹی یا اس کے افسران کی کسی ایکشن کے خلاف اپنی شکایت درج کروا سکیں گے. تو یہ شہریوں کے لیے ایک سیف گارڈ ہے؟ بالکل. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا اتھارٹی نے اپنی اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو وہ اس کمشنر کے پاس جا سکتا ہے. اسے آپ ایک قسم کا انٹرنل امبوڈسمن سمجھ لیں، جو اتھارٹی کے ایکشنز پر نظر رکھے گا اور شہریوں کی شکایت سننے کے لیے ہوگا. لیکن پھر وہی سوال جو پہلے پبلک نیوسنس کے سلسلے میں اٹھا تھا، اگر یہ کمشنر بھی اسی اتھارٹی کا حصہ ہے یا اسی کے تحت کام کرتا ہے تو کیا وہ اتھارٹی کے خلاف غیر جانبدارانہ امپارشل فیصلہ کر پائے گا؟ اس کی آزادی، انڈیپینڈنس کتنی ہوگی؟ یہ چیک اینڈ بیلنس کے نظام میں ایک بنیادی سوال ہے. بالکل. قانون میں اس کمشنر کی طاقت اور آزادی کتنی ہوگی، یہ شاید ایکٹ کے اگلے حصوں یا اس کے رولز میں واضح کیا جائے گا. اچھا. آئیڈیل سینیریو میں تو ایسے ادارے کو فنکشنل آٹونومی حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کر سکیں. اگر یہ صرف اتھارٹی کے اندر ایک نام کا محکمہ ہوا تو پھر اس کی ایفیکٹونیس مشکوک ہو سکتی ہے. ہاں، پھر فائدہ نہیں. لیکن اس تصریف کا موجود ہونا کم از کم یہ نیت ضرور ظاہر کرتا ہے کہ شہری شکایت کے لیے ایک فورم دینا مقصود ہے. ٹھیک ہے. آخر میں سیکشن 2 کی ایک اور اہم وضاحت ہے سب سیکشن 2 میں. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی لفظ یا اصطلاح اس ایکٹ میں ڈیفائن نہیں کی گئی تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو پاکستان کے آئین یا پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 یا ضابطۂ فوجداری CRPC یا پھر اس ایکٹ کے ساتھ جو شیڈیول ہے اس میں درج دیگر قوانین شیڈیولڈ لاز میں دیا گیا ہے. یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے. عام الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ قانون خلا میں کام نہیں کرے گا. اگر کوئی لفظ مثلاً سرکاری ملازم ہے یا کمپنی ہے
اس ایکٹ میں الگ سے ڈیفائن نہیں کیا گیا تو اس کے لیے وہی تعریف استعمال ہوگی جو پاکستان کے بنیادی قوانین میں پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، مطلب جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جی، اس سے قانونی تسلسل، لیگل کنٹینیوٹی رہتی ہے، کنفیوژن نہیں ہوتی، اور اس میں ایک خاص طور پر شیڈیولڈ لاز کا ذکر اہم ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹ شاید ہر قسم کے قانون پر انفورسمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان مخصوص قوانین کے لیے ہے جن کی فہرست لسٹ اس ایکٹ کے آخر میں شیڈیول میں دی جائے گی۔ تو اس اتھارٹی کا فوکس انہی شیڈیولڈ لاز پر رہے گا۔ سمجھ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس اتھارٹی کا دائرہ کار ان شیڈیولڈ لاز تک محدود ہوگا۔ پرائمریلی جی، انفورسمنٹ کے حوالے سے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے صرف پہلے باب کو دیکھا، چیپٹر 1۔ اس میں ہم نے قانون کا نام دیکھا، اس کا نفاذ دیکھا پورے پنجاب میں، لیکن مرحلہ وار۔ ایک نئی اتھارٹی کا قیام، اس کے لیے انفورسمنٹ سٹاف، پھر کچھ بنیادی خلاف ورزیاں جیسے انکروچمنٹ اور پبلک نیوسنس، شفافیت کے لیے وسل بلوور کا کانسیپٹ، ایک مکمل قانونی کارروائی کا ڈھانچہ، اور شہری شکایت کے لیے گریونس ریڈریسل کمشنر۔ یہ سب اس قانون کی بنیادیں ہیں۔ سیٹ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، انفورسمنٹ اور ریگولیشن کس کے ذریعے کرنا چاہ رہی ہے، نئی اتھارٹی کن چیزوں پر فوکس ہوگا، کم از کم سرکاری املاک، پبلک نیوسنس اور شیڈیولڈ لاز، اور اس عمل میں کیا بنیادی اصول ہوں گے، ڈیفینیشنز، لیگل پروسیس، گریونس ریڈریسل۔ اسے اگر بڑے تناظر میں دیکھیں تو ہاں پبلک نیوسنس جیسی وسیع تعریف ہاں اور وسل بلوور جیسی شمولیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس قانون کی ایسپریشنز شاید صرف زمینوں کے تحفظ سے آگے بڑھ کر گورننس اور شہری زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی ٹچ کرتی ہیں۔ ایک کمپریہنسو اپروچ کی کوشش لگتی ہے۔ ہاں، پوٹینشل تو کافی نظر آ رہا ہے اس میں، لیکن اب اس سب کے بعد ذہن میں ایک بنیادی سوال رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ قانون بن گیا، ٹھیک ہے، اس کی بنیادیں بھی واضح ہو گئیں، لیکن اصل امتحان تو اس کے نفاذ کا ہوگا، امپلیمنٹیشن کا۔ یہ نئی اتھارٹی، یہ نیا قانون حقیقت میں پنجاب میں گورننس پر، عام شہری کی زندگی پر اور رول آف لا پر کیا اثر ڈالیں گے؟ یہی اصل سوال ہے، ملین ڈالر کویسچن جسے کہتے ہیں۔ کیا یہ اتھارٹی موجودہ نظام میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کر پائے گی، شیڈیولڈ لاز کا نفاذ بہتر بنا پائے گی، یا یہ بھی ایک اور سرکاری ادارہ بن کر رہ جائے گی؟ کیا پبلک نیوسنس جیسی وسیع اصطلاح کا استعمال شہری بہتری کے لیے ہوگا، یا اس سے عام آدمی کی پریشانیاں بڑھیں گی؟ اور وہ وسل بلوور اور گریوینس ریڈریسل، کیا یہ میکنزم زمین پر کام کریں گے؟ بالکل، ان سب سوالوں کے جوابات وقت دے گا۔ ہاں، ان سوالات کے جوابات تو وقت کے ساتھ ہی ملیں گے، جب یہ قانون مختلف علاقوں میں نافذ ہوگا اور اس کی عملی تشریح، پریکٹیکل انٹرپریٹیشن سامنے آئے گی۔ لیکن باب 1 کو دیکھ کر یہ ضرور لگتا ہے کہ ارادہ ایک طاقتور نظام قائم کرنے کا ہے۔ اس کے اثرات پر نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ جی بالکل، دیکھنا ہوگا کہ یہ زمین پر کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ اس قانون پر مزید تفصیلات اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔